میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔ نمسکار، آداب دوستو، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس مشہور ہستی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سمجھا۔ آج میں مشہور شاعر اور گیتکار ساحر لدھیانوی صاحب کی باتیں کرنے جا رہی ہوں۔ ساحر لدھیانوی، جن کا اصل نام عبدالحی تھا، وہ اردو اور ہندی کے ایک مشہور شاعر اور گیتکار تھے۔ وہ 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ساحر صاحب کا انداز اور سوچ ان کی شاعری اور گیتوں میں بڑے خوبصورت طریقے سے دکھائی دیتی ہے۔ ان کا زیادہ تر کام محبت، سماجک ناانصافی اور انسانی جذبات کے آس پاس گھومتا ہے۔ ساحر صاحب نے بالی ووڈ میں بھی اپنا ایک الگ ہی مقام بنایا اور کئی مشہور فلموں کے لیے گیت لکھے، جن میں پیاسا، کبھی کبھی اور ہم دونوں شامل ہیں۔ ہندی فلموں کے لیے لکھے ان کے گانوں میں بھی ان کا ویکتتو صاف جھلکتا ہے۔ ان کے گیتوں میں سنجیدگی کچھ اس قدر جھلکتی ہے جیسے یہ ان کے زندگی سے جڑی ہوئی ہوں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی خوبصورت موڑ دیتی ہیں ان کی یہ نظم۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نواز کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں میں، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے۔ تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدموں سے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پرائے ہیں، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہے میرے ماجھی کی، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہے میرے ماجھی کی، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں۔ ان کے گیتوں کے ہر ایک لفظ جیسے دل چھو جاتے ہیں۔ ساحر لدھیانوی صاحب نے اپنے لفظوں کے ذریعے محبت اور معاشرے میں جو مسائل ہیں پر بڑی گہری باتیں کہی ہیں۔ ان کی شاعری اور گیتوں میں وہ درد اور جذبات ہیں جو عام آدمی اپنے آپ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے، دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے، لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم غم زدہ ہیں لائے کہاں سے خوشی کے گیت، ہم غم زدہ ہیں لائیں کہاں سے خوشی کے گیت، دیں گے وہی جو پائیں گے اس زندگی سے ہم۔ کس درجہ دل شکن تھے محبت کے ہاتھ سے، کس درجہ دل شکن تھے محبت کے ہاتھ سے، ہم زندگی میں پھر کوئی ارماں نہ کر سکے، کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا، تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، ٹھکرا نہ دے جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم۔ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست، کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا۔ ان کا شاعری کا انداز
اور جذبہ سماج کو بیدار کرنے کا تھا، اور ان کے الفاظ درد اور محبت کی گہرائیوں کو بہترین طریقے سے اظہار کرتے تھے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ ارے او آسماں والے بتا اس میں برا کیا ہے، ارے او آسماں والے بتا اس میں برا کیا ہے، خوشی کے چار جھونکے گر ادھر سے بھی گزر جائیں۔ ابھی زندہ ہوں لیکن سوچتا رہتا ہوں خلوت میں، ابھی زندہ ہوں لیکن سوچتا رہتا ہوں خلوت میں، کہ اب تک کس تمنا کے سہارے جی لیا میں نے۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ان کے ہر ایک لفظوں میں کتنی گہرائی ہے، اور انہی خوبصورت شعروں کے ذریعے انہوں نے کس خوبصورتی سے انداز بیاں کیا ہے۔ ساحر لدھیانوی صاحب کو غزل سمراٹ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں کے ذریعے سماجک اور راجنیتک مدعوں پر بھی اپنی بے باک رائے دی۔ ویسے ان مسئلوں کے علاوہ محبت پر بھی ان کی کافی شاعری ہے جو آپ سب کا من موہ لیں گی۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کے کچھ محبت بھرے شعر۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا۔ آپ دولت کے ترازو میں دلوں کو تولیں، آپ دولت کے ترازو میں دلوں کو تولیں، ہم محبت سے محبت کا صلہ دیتے ہیں۔ ویسے تو تمہیں نے مجھے برباد کیا ہے، ویسے تو تمہیں نے مجھے برباد کیا ہے، الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا ہے۔ ان کے رخسار پہ ڈھلکے ہوئے آنسو توبہ، ان کے رخسار پہ ڈھلکے ہوئے آنسو توبہ، میں نے شبنم کو بھی شعلوں پہ مچلتے دیکھا۔ اپنی تباہیوں کا مجھے کوئی غم نہیں، اپنی تباہیوں کا مجھے کوئی غم نہیں، تم نے کسی کے ساتھ محبت نبھا تو دی۔ اور آخر میں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تجھے زمیں پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ تو اس شعر کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔